جس نے اپنی اطاعت کو اپنی رضامندی کا باعث بنایا اور اپنی رضا کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنایا، اور جس نے مومن بندوں کو اپنی عبادت کی توفیق بخشی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی لذتوں اور شہوتوں کو چھوڑ دیا اور اس پر رضا الہی کو فوقیت دی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ درود و سلام نازل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر۔ اما بعد، بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور بہترین طریقہ ہمارے نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری چیز دین میں نئی بدعات ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، اوامر الہی کو بجا لا کر اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ممنوع و حرام کردہ چیزوں سے باز رہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ مسلمانوں، اللہ کی اطاعت ہی اصل سرمایہ اور پونجی ہے، اور اس کی رضامندی ہی مقصود زندگی اور ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت کو ناگوار چیزوں سے اور دوزخ کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے دور رکھا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ جان لو کہ زمانے کے گزرنے میں بڑی عبرت ہے، اور شب و روز کے آ جانے میں سب سے بڑی وارننگ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بلا شبہ رات اور دن کے ایک بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے سال کی گنتی اور حساب 12 مہینوں سے، اور مہینے کا حساب مسلسل 29 یا 30 دنوں سے، اور دنوں کا حساب رات و دن کی گردش سے ترتیب دے کر ان میں عبرتیں اور نشانیاں رکھ دی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے کی ہے، اسی دن سے جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں، اور ہفتہ بھی 7 دن کا قرار پایا، جس پر متواتر دلیلیں موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور اس کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی؟ وہ سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت ڈالی، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اس میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، بس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن ہفتے کا سب سے افضل دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن قبولیت دعا کی ایک گھڑی ہے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن وہاں نکالے گئے۔ On this day he was taken out of paradise, narrated by Imam Muslim. The Messenger نے فرمایا the best day of the sunrise سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن وہاں سے اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ انسان و جنات کے علاوہ ہر مخلوق جمعہ کے دن قیامت کے ڈر سے صبح سے سورج طلوع ہونے تک کان لگائے رہتی ہے۔
اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ سے کوئی بھی چیز مانگتے ہوئے اس گھڑی کو پالے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عنایت فرماتا ہے. بخاری مسلم نے اسے روایت کیا ہے. اور جو جمعہ کے دن فوت ہوگا وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہوگا وہ قبر کے فتنے سے محفوظ ہوگا. اسے امام احمد نے روایت کیا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے نزدیک جمعہ کے دن کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے. وہ دنوں کا سردار اور ان میں سب سے افضل دن ہے. وہ بڑی قدر و منزلت کا حامل ہے. اس کی اہمیت غیر معمولی ہے. اس کی خوبیاں جلیل القدر ہیں. پچھلی امتیں اس دن سے بھٹک گئیں اور اس کی طرف نہ پلٹ سکیں. امت محمدیہ پر اللہ نے خاص کرم فرمایا اور انہیں اس دن کی رہنمائی کی. لہٰذا آپ بھی اس دن کے حق اور فضیلت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اس کی گھڑیوں کو غنیمت جانیں اور اس دن کے فرائض و سنتوں کو بجا لائیں. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے اور مجھے اور آپ تمام کو اس کی آیت اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے. میں وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ لوگ سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اسی سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا و مہربان ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جسے چاہا ہدایت کی توفیق بخشی اور جسے چاہا اسے اپنی اطاعت کی رہنمائی کی اور پرہیزگاروں کے لیے اعمال قبول کر کے انہیں اپنی رضامندی سے سرفراز کیا. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو بعض احکام و آداب کے ساتھ خصوصیت بخشی ہے. چنانچہ اس دن نماز جمعہ کو فرض کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز جمعہ کے لیے لوگوں کو ابھارا ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے اور اسے ترک کرنے اور اس سے پیچھے رہنے سے ڈرایا ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ہر جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے. اسے امام مسلم روایت کیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنے ممبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے لوگ جمعے چھوڑ دینے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور ابو جعد زمری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غفلت اور سستی سے 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. جمعہ کے دن کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کے لیے جلدی نکلا جائے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اس طرح غسل کرتا ہے جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے اور پھر پہلی گھڑی میں مسجد کو جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹ قربان کیا. جو دوسری گھڑی میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے گائے قربان کی. جو تیسری گھڑی میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے سنگوں والا مینڈھا قربان کیا. جو چوتھی گھڑی میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان کی. جو 5ویں گھڑی میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی. پھر جب امام خطبہ کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبہ میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں. بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے. جمعہ کے دن کے آداب میں سے غسل کرنا اور خوشبو لگانا بھی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے اور مسواک کرنا بھی، اور ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق خوشبو استعمال کرے. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرے
اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنا بھی جمعہ کے دن کے آداب میں سے ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجا جائے۔ اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اپنی رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمائیں۔ بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ تو ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے سینوں میں مزین کر دے، اور کفر کو، فسق و فجور اور نافرمانی کو ہماری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے۔ اے دلوں کے پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں